اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، ایک تسبیح پڑھیے اور کمال دیکھیے۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ یہ ایک دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور کیجئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کڑوے کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور والدین کی نافرمانی شروع کر دیں تو ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ صرف والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے، جس کے بعد ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے اور بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں۔ وہ جرائم میں ملوث ہو جاتی ہیں، نشے شروع کر دیتی ہیں اور ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے، لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری طور پر اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دور حاضر میں ایک گھر نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اولاد کو کچھ نہیں کہتے اس ڈر سے کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر لیں یا برے کاموں سے روکیں تو اولاد خودکشی تک چلی جاتی ہے۔ وہ بچے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ماں باپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتے ہیں اور والدین کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں مل پاتا۔ تو ایسے والدین جو اس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس پریشانی کو چھوڑ دیجئے۔ ایک مختصر سا وظیفہ ہے، یہ کر لیں، انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات آپ کا فرما بردار رہے گا، بچہ دین کے کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ وظیفے والا پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرمانبردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے، اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات بھی دور ہوں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور انشاءاللہ گھر کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس وظیفے کے حوالے سے ایک کارگزاری بھی ویڈیو میں شامل کی گئی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس میں اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کمالات رکھے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلا آپ کو اس وظیفے سے جڑی کارگزاری سناتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے جو ایک فیملی نے یوں بیان کی کہ ہمارے گھر میں اکثر اتنی بدبو آتی جیسے کوئی جانور مر گیا ہو، پر ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا۔ بچے دوسرے دن بیمار رہتے، کاروبار میرا بند ہونے کو تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی، ہر بات پر انکار کر دیتی اور ان کو ڈانٹ سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ یہ پریشانی
اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی کہ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھے اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ بچہ کہنا مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا، الحمدللہ۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرتی اور ہمارا کہنا مان رہی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں۔ ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچوں کے کانوں میں اذان و اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا، اور دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی توجہ سے مستقبل کا معمار مذہب اور ملک اور قوم کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے۔ والدین اور معاشرہ تعلیم و تربیت سے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اور نظر انداز کر کے انہیں زنگ آلود بھی کر سکتے ہیں۔ بچے بزرگوں، بڑوں اور والدین کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان میں اچھی عادتیں منتقل کی جائیں، انہیں پیار دیا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر بچوں کو معاشرے کی غلط عادتوں اور روایتوں سے محفوظ نہ رکھا جائے تو آئندہ نسلیں تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ بچپن اور آغاز جوانی کا دور حساس ترین دور ہوتا ہے۔ بچے کا دماغ اور دل سادہ اور خداداد صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ معروف مقولہ ہے کہ کم سنی میں حاصل کیا ہوا علم پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس عمر میں جو پڑھا اور سنا جائے اس کے اثرات تا حیات رہتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جائے تو بچہ تا حیات دین سے مخلص، معاشرے کے لیے مفید، صالح اور والدین کا فرما بردار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر غفلت اور بیجا لاڈ پیار میں والدین نے بچے کی تربیت نظر انداز کر دی تو وہ اسلام، والدین اور معاشرے سمیت ہر فکر اور ہر نظریے سے انحراف کرتا رہے گا۔ صد افسوس کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں والدین کی مصروفیت اور غفلت کے باعث بچے اسلامی تربیت سے تو ایک طرف، اخلاقی اور معاشی تربیت سے بھی محروم نظر آتے ہیں۔ جس اسکول اور تعلیم پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اس کا مکمل زور صرف دنیاوی تعلیم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے دین سے بیزار نظر آتے ہیں اور والدین کے ساتھ ان کا سلوک کا اندازہ روزمرہ کے واقعات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ آج نوجوانوں میں دین سے دوری کے رجحان کی بڑی وجہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، جبکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور آسانیاں پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے ایسے صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی بچوں کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا ہے۔ کسی مرد صالح سے خرما یا شہد چٹوانے کی ہدایت دی ہے کہ آغاز سے ہی بزرگوں کی برکتوں سے بچہ بہراور رہے۔ بچوں کے بہتر نام رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا، اور بچے کا نام غلط رکھ دیا جائے تو اسے تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ نام کے اثرات انسان کے اعمال اور افعال پر مرتب ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ماں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ہونہار کو درس توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھائے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بلا کہنے سے پرہیز کیجیے۔ ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور اظہار نفرت کرنے کے بجائے حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے۔ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیجیے۔ حسب حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے انہیں خوش رکھیے اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبات ابھاریے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ارشاد فرمایا،
اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے۔ ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے۔ ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی آپ سے کوئی جائز مطالبہ کرے تو ضرور پورا کیجیے۔ وہ کبھی دل گرفتہ ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے۔ نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی پدرانہ کوششیں پسند کریں گے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ سے اکتا جائیں اور قریب آنے سے بھی نفرت کرنے لگیں۔ دوسروں کے سامنے بچوں کی عیب جوئی اور ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے۔ بچوں کی ہر جا اور بے جا ضد پوری نہ کیجیے۔ چیخنے چلانے سے خود بھی گریز کریں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں میں باہم لڑائی ہونے پر اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کیجیے۔ صدقہ و خیرات بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں تاکہ ان میں ایثار اور ہمدردی کے جذبات پرورش پائیں۔ بچوں کو دینی واقعات اور قرآنی ترجمہ سنانے کا اہتمام کریں۔ اولاد کے مابین ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ لڑکی کی ولادت پر بھی ایسے ہی خوشی منائیے جیسے لڑکے کی ولادت پر ہوتی ہے، اور ان معصوم بچیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی سے کیجیے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے۔ اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مثالی نمونہ اور روشنی کا مینار ہے۔ آج کے دور میں جب انسان مشین بن چکا ہے، اپنے بچوں کو نظر انداز مت کیجیے۔ انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے وقت ضرور نکالیں اور ان کی تربیت اسلامی خطوط اور اسوائے حسنہ کی روشنی میں کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے مغربی روایت کی طرح اپنے بچوں کو نظر انداز کیا تو وہ بڑھاپے میں ہمیں نظر انداز کر کے اولڈ ہوم کی زینت بنا دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح ان کی آخرت برباد ہو۔ ہمیں ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ دنیا میں وہ معاشرے کے لیے مفید شہری بنے اور ہمارے دست اور بازو بنے، اور آخرت میں جنت ان کا مقدر ہو۔ ناظرین، وظیفے کا مکمل طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ درود شریف کی ناظرین بہت زیادہ برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطے لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سوچئے ناظرین کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئی اور دنیا بحال ہو گئی۔ ناظرین محترم، یوں تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ضرور بتاتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہوتا ہے اور درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے اور درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔
درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے، درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ زمین اور آسمان میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ جاتا ہے اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے، مگر کسی بھی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی یہ کام کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا بہت ہی بڑی سعادت ہے، تو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیے، اور جس بچے سے آپ کو شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم ومن علی ببقاء ولدی وبإصلاحہم لی وبإمتاعی بہم۔ ناظرین، دوبارہ سماعت فرما لیجئے: اللہم ومن علی ببقاء ولدی وبإصلاحہم لی وبإمتاعی بہم۔ اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کا سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما، اور اس بچے یا بچی پر دم کر دیں۔ رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کرے، اور صبح کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، میری کوئی دعا رد نہ کر، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میری دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، اعلانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ مانگی ہوں، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے نیت اور عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہمہ گیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی، اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی، اور تیری رحمت کے ذریعے بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر اور رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان
کے اور ان کے گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی آمین لکھ کر اس دعا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔